علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کچھ اشعار میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور ان سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت جو ہے، ان کا انحطاط جو ہے، ان کی زبوں حالی جو ہے، اس کا حل کیا ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار اور وقار جو ہے پھر سے واپس حاصل کر سکیں۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب، کہ رات کو میں نے آپ کی زیارت کی خواب میں اور آپ کے راستے پر میں نے جو ہے وہ گل پاشی کی۔ امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑھ کر ہمارے مولا یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احسان کرنے والے تھے، کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ابوبکر مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمارے طور، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود محبت وحج ہیں، آپ کے پہلے کلیم، آپ سے ہم کلام ہونے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمت او کشت ملت راچ و ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، آپ کی جو جذبہ ہے، آپ کی جو عزیمت ہے، وہ پوری ملت کے لیے ایسے ہے جیسے جو زمین ہے اس کے لیے بادل ہوتا ہے، یعنی پانی ہوتا ہے، تو آپ اس طرح سیراب کر سکتے ہیں اپنے جذبے سے، اپنی عزیمت سے، اگر امت جو ہے اس پر عمل کرے اور اسے اپنائے۔ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی ہیں، اسلام میں بھی، غار میں بھی، اور بدر کے مقام پر، اور پھر قبر میں بھی آپ کے ساتھ آرام فرما ہے۔ گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سرے مطلع دیوان عشق، تو میں نے عرض کی کہ اے وہ ہستی کہ جو عشق کے خاصوں میں سے خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق کی اس دولت سے نوازا ہے جس میں آپ کا کوئی مقابل نہیں، اور عشق تو سرے مطلع دیوان عشق، آپ کا عشق دیوان عشق کا پہلا مصرع ہے۔ پختہ از دستت اساس کار ماں، چارہ فرمائے پہ آزار ماں، میں نے عرض کی کہ آپ کے ہاتھوں ہمارے کاموں کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے، آپ ہمارے درد کا علاج فرمائیں۔ تو آپ نے جو علاج بتایا امت کے تمام مسائل کا، وہ اتحاد اور اتفاق کا یہ پیغام تھا۔ گفت تاکہ ہوس گردی اسیر، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، آپ نے فرمایا کہ کب تک اپنی ہوا و ہوس کو اپنا امام اور مرشد بنا کے جیو گے، آپ آب و تاب، چمک دمک حاصل کریں سورہ اخلاص سے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط کریں۔ اور فرمایا کہ این کے در صد سینہ پیچد یک نفس، سر از اسرار توحید است و بس، فرمایا یہ توحید ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک انسان کا سچا اور سچا تعلق ہی ہے کہ جو اگر قائم ہو جائے تو تمام امت کو ایک مرکز پر لا سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خیش تن را ترک و افخاں خاندائی، وائے برتو آنچ بودی ماندائی، فرمایا کہ آپ مسلمان جو ہیں آج کل وہ دوسری جو اپنی شناختیں ہیں انہیں اہمیت دیتے ہیں، ترکی کہلوانے پہ فخر کرتے ہیں، افغانی ہونے پر، یا دیگر جو جغرافیائی ہماری شناختیں ہیں، اور اس کی بجائے انہیں فخر کرنا چاہیے مسلمان ہونے پر۔ تو اتحاد اور اتفاق کی یہ کیفیت جو ہے اگر پیدا ہو جائے، اور وہ پیدا ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی، سورہ اخلاص کا آپ نے خصوصاً حوالہ دیا چونکہ وہ سورہ توحید ہے، لیکن اس سے مراد اصل رجوع الی القرآن ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی وحی کی طرف اگر ہم پلٹ آئیں، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کی طرف جو قرآن کی وضاحت فرمانے والی ہے، تو امت مسلمہ پھر سے متحد بھی ہو سکتی ہے، پھر سے ایک مرکز پر اکٹھی بھی ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ پھر سے اپنا کھویا ہوا وقار بھی حاصل کر سکتی ہے۔